بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ایاز ڈائبٹیز سیریز کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کن افراد کو ڈائبٹیز کا یا شوگر کا ٹیسٹ فوراً کرانا چاہیے اور وہ ڈائبٹیز کے ہائی رسک پہ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو ڈائبٹیز یعنی شوگر کا کتنا رسک ہے۔ تو اس کے اندر میں آپ کو ایک اسکور بتاؤں گا جس کو آپ پورا کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز یا شوگر ہونے کا کس حد تک امکان ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن افراد کو اپنا ڈائبٹیز یا شوگر کا ٹیسٹ فوراً کرانا چاہیے۔ وہ افراد جن کا باڈی ماس انڈیکس 23 سے 25 کے درمیان ہے اور ان کے کسی بھی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو یعنی والد، والدہ، بھائی یا بہن کو شوگر ہے یا وہ اس قسم کی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جن میں شوگر بہت زیادہ ہے یا ان کو دل کی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے۔ وہ افراد جن کا BMI یعنی باڈی ماس انڈیکس 23 سے 25 کے درمیان ہے، ان کو بلڈ پریشر ہے یا ان کا HDL ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین 35 سے کم ہے یا ان کا ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے وہ 250 سے زیادہ ہے، ان افراد کو بھی شوگر کا فوراً ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جن افراد کا BMI 23 سے 25 کے درمیان ہے اور وہ خواتین ہیں اور ان کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے، ایسے افراد جن کا BMI 23 سے 25 کے درمیان ہے اور وہ فزیکل ان ایکٹیویٹی کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے یا اس قسم کی کوئی جاب کرتے ہیں جن میں بیٹھنے کا دورانیہ زیادہ ہے، تو ایسے افراد کو بھی فوراً شوگر کروا لینی چاہیے۔ وہ افراد جو کہ پری ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یعنی ان کا فاسٹنگ بلڈ گلوکوز 100 سے 126 کے درمیان ہے یا 75 گرام گلوکوز استعمال کرنے کے 2 گھنٹے کے بعد ان کا شوگر لیول 140 اور 200 کے درمیان آتا ہے، یا جن کا HbA1c یعنی گلیکیٹڈ ہیموگلوبین 5.7 سے 6.4% تک ہیں، تو ان افراد کو بھی ہر سال اپنا بلڈ شوگر چیک کروانا چاہیے۔ وہ خواتین جن کو حمل کے دوران شوگر کی تشخیص ہوئی ہے یعنی انہیں گیسٹیشنل ڈائبٹیز تھا، تو ان کو بھی 3 سال تک مسلسل اور فریکوینٹلی یعنی کثرت سے اپنا شوگر چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ جن افراد کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے انہیں بھی اپنا بلڈ شوگر چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ان کا بلڈ شوگر وقت پر تشخیص ہو اور ان کو اس کا علاج دیا جا سکے۔ ایسے افراد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان کا بلڈ شوگر لیول نارمل آتا ہے چیک کرنے کے بعد، تو ان کو عموماً اپنا بلڈ شوگر 3 سال کے بعد چیک کروانا چاہیے۔ لیکن اگر ان کا بلڈ شوگر نارمل نہیں آتا، پری ڈائبٹیز کے رینج میں ہیں، تو انہیں زیادہ کثرت سے اپنا شوگر لیول چیک کرواتے رہنا چاہیے تاکہ ان میں شوگر یا ڈائبٹیز کی وقت پر تشخیص کی جا سکے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا کس حد تک امکان ہے یا آپ کو ڈائبٹیز کا کتنا رسک ہے۔ تو اس کے اندر ایک ڈائبٹیز رسک ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا ڈائبٹیز رسک اسکور معلوم کیا جاتا ہے، اور یہ اسکور آپ معلوم کر کے اپنے ڈائبٹیز کا رسک معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈائبٹیز رسک اسکور کے اندر 7 پوائنٹس ہیں اور یہ میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ اس چارٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سب سے پہلے آپ کی عمر کتنی ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو آپ کا اسکور 0 ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سے 50 سال کے درمیان ہے تو آپ کا اسکور 1 ہے۔ اگر آپ کی عمر 50 سے 60 سال کے درمیان ہے تو آپ کا اسکور یا آپ کے پوائنٹس 2 ہیں، اور اگر آپ کی عمر 60 سال سے اوپر ہے تو آپ کے پوائنٹس 3 ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کا جینڈر کیا ہے، یعنی آپ مرد ہیں یا عورت ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کا پوائنٹ 0 ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اگر آپ خاتون ہیں اور آپ کو حمل کے درمیان شوگر ہوا ہے تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے، اور اگر آپ کو حمل کے درمیان شوگر نہیں ہوا تو آپ کا پوائنٹ 0 ہے۔ چوتھا پوائنٹ، اگر آپ کے والد، والدہ یا بہن بھائیوں میں کسی کو شوگر ہے تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے۔ اگر آپ کے بہن بھائیوں میں یا والد والدہ میں سے کسی کو شوگر نہیں ہے تو آپ کا پوائنٹ 0 ہے۔ پانچواں پوائنٹ، اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ کا پوائنٹ 0 ہے۔ چھٹا پوائنٹ،
اگر آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں جس کے اندر فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے، یعنی آپ مسلسل بیٹھ کے کام کرتے ہیں، آپ کا چلنا یا فزیکل ایگزرشن بہت کم ہے یا بالکل نہیں ہے، تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے. اور اگر آپ کا ایسا کام کرتے ہیں جس میں فزیکل ایکٹیویٹی ہے، چلنا پھرنا، تو اس میں آپ کا پوائنٹ 0 ہے. 7واں پوائنٹ کہ آپ کا وزن کتنا ہے. جیسا کہ اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قد کے لحاظ سے وزن کی 3 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں. پہلی کیٹیگری میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ کا پوائنٹ 1 ہے، دوسری کیٹیگری میں شامل ہیں تو آپ کا پوائنٹ 2 ہیں، اور اگر آپ تیسری کیٹیگری میں شامل ہیں تو آپ کا پوائنٹ 3 ہے. اس طرح ان 7 پوائنٹس کے بعد آپ کا اسکور اگر 5 سے زیادہ آتا ہے تو آپ کو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنا شوگر فوراً چیک کرانا چاہیے، کیونکہ وہ افراد جن کا اسکور 5 سے زیادہ ہو تو ان کو شوگر ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. آپ اس اسکور کے تحت اپنے پوائنٹ اسٹیمیٹ کریں اور اس لحاظ سے آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ شوگر کی ارلی ڈائگنوسس، یعنی اگر آپ شوگر کو جلد تشخیص کر لیں گے تو اس کی پیچیدگیوں کا امکان بہت کم ہوگا، اور اگر شوگر تشخیص کرنے میں دیر ہوئی تو اس کی پیچیدگیاں ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے میں تمام افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنا یہ اسکور اسٹیمیٹ کریں اور اس لحاظ سے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اپنا بلڈ شوگر لیول چیک کروائیں. یقیناً آپ کو آج ہی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. آپ کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.